اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلق اجمعین سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الہداة المہدیین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا سیما علی بقیت اللہ المنتظر روحی و ارواح العالمین لترابی مقدمہ الفدا. اما بعد، ناظرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک اور قرآن مجید سنیے اور سنائیے کا سلسلہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ہماری بات چل رہی تھی، ابتدا سے حرکات سے چلی، پھر چلتے چلتے حروف مدی اور اس کے بعد پھر علامت سکون، پھر تشدید، پھر تنوین، پھر یہ چلتے چلاتے اب تنوین جو ہے اس کے بارے میں آپ کی خدمت میں گزارش کی جا چکی پچھلے درس میں کہ تنوین بھی ایک نون ساکنہ ہوتی ہے جو لکھی نہیں جاتی اور پڑھی جاتی ہے، ہر جگہ نہیں بلکہ بعض اسماء کے آخر میں. افعال میں تو بالکل بھی نہیں آتی اور حروف میں بھی نہیں آتی، صرف اسماء یعنی جو نیمز ہوتے ہیں، نام ہوتے ہیں، ان کے آخر میں، وہ بھی سب میں نہیں بلکہ بعض کے آخر میں آتی ہے. اور وہ بھی ہم نے بیان کیا آپ کی خدمت میں کہ تنوین اس کی شکل ایسے لکھی جاتی ہے کہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش. تو پھر اس کو پڑھنے کا طریقہ بھی آپ کو بتایا گیا کہ وہ نون ساکنہ نہیں ہوتی ہے جیسے تو اب اس کو تلفظ کیسے کیا جائے اور خود تنہا نہیں پڑھی جاتی نون ساکنہ بھی، اور اگر کچھ حروف سے پہلے آئے تو اس میں اس کے 4 احکام بھی آپ کی خدمت میں بیان کیے جا چکے، جو تجوید کا مسئلہ ہے کہ ادغام ہے، اقلاب ہے، اظہار ہے اور اخفا ہے. اور اس میں ایک نقطہ قابل غور کہ دیکھیے اگر کسی جگہ پر رکنا ہے اس کے آخر میں تو کیا کیا جاتا ہے کہ بعض رسم الخط میں آپ نے دیکھا ہوگا الف لکھتے ہیں، اگر 2 زبر والی تنوین ہو تو وہ آخر میں ایک الف ایڈ کر دیتے ہیں. اگرچہ پڑھنے میں اس کا کوئی دخل اندازی نہیں ہوتی، صرف اور صرف فرق یہ پڑتا ہے کہ جب آپ کو یہاں رکنا ہے، وقف کرنا ہے، تو پھر دیکھنا پڑے گا کہ اگر تو 2 زبریں ہیں اور ساتھ میں آخر میں الف لکھا ہے تو وہ الف مدی میں تبدیل ہو جائے گا، وہاں رکنے کی حوالے سے تنوین نون ختم ہو جائے گی اور وہ جو زبر ہے وہ اسٹریچ ہو جائے گی. اور اگر اس کے آخر میں الف کی بجائے یا ہے جو بعض الفاظ کے آخر میں آتی ہے، جیسے ہدا ہے، جیسے ضحیٰ ہے، اور اس قسم کے الفاظ میں پھر بھی الف مدی بن جائے گا، وہ یا بھی نہیں رہے گی اور نون بھی نہیں رہے گی. اور اگر اس کے آخر میں اگر زیر والی تنوین ہے تو یا پیش والی 2 پیشیں ہیں یا 2 زیریں ہیں تو وہ بالکل تنوین اور حرکت ختم ہو جائے گی، سکون میں تبدیل ہو جائے گی. جیسے نفسن ہوتا ہے یا نفسن ہوتا ہے تو وہاں رکنا ہے تو بن جائے گا نفس، یا خلقن یا خلقن تو خلق، یا علمن یا علمن ہے تو وہ بن جائے گا علم. ٹھیک ہے. اور اگر اس کے آخر میں وہ زیر 2 زیریں ہیں یا 2 پیشیں ہیں یا 2 زبریں ہیں، کوئی فرق نہیں، تینوں ہوں، لفظ کے آخر میں گول تا ہے تو اس کا اپنا حکم ہے کہ وہ پھر کیا ہو جائے گی، وہاں اگر رکیں گے تو وہ نہ الف بنے گا نہ ہی بالکل ساکن ہوگا، بلکہ وہ تا ہاں بن جائے گی. جیسے رحمتن ہو، رحمتن ہو، رحمتن ہو تو وہ بن جائے گا رحمہ.
اور محبتن ہو، محبتن ہو، محبتن ہو، تو ساری حالتوں میں اگر وہاں رکیں گے تو بن جائے گا محبہ، یا صلاتن یا صلاتن یا صلاتن ہو جائے تو وہ بھی اگر وہاں رکیں گے تو بن جائے گا صلاح، یعنی اس ہاں پر رکیں گے، تھی ایکچولی تا لیکن اب بن گئی ہے ہاں۔ اور ایک اور ہے آیت وَلَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر آلِهَةٌ اب وہاں رکیں گے تو بن جائے گا آلِہہ، اور اسی طرح فَاكِهَةٌ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَأَبَّا، یہ آیات قرآنی ہیں، تو وہ فَاكِهَةٌ اگر وہاں رکیں گے تو بن جائے گا فاکہہ۔ اسی طرح سورہ مبارکہ القارعہ ہے تو القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ، یہاں تو ساری تا ہیں نا، لیکن اگر وہاں رکیں گے، اسٹاپ کریں گے، وقف کریں گے تو بن جائے گا القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ۔ اور اسی طرح باقی الفاظ بھی جو ہیں وہ یہ نقطہ میں نے صرف بیان کرنے کے لیے آپ کا وقت لیا۔ اسی طرح اب یہاں ہم پہنچے کہ کچھ الفاظ ہیں قرآن مجید میں جو لکھے ہوتے ہیں لیکن ان کو پڑھتے نہیں ہیں، اور وہ ہم نے پچھلے درس میں آپ کو بیان کیا کہ وہ 4 حروف ہیں، الف، لام، واو اور یا۔ الف، واو اور یا، یہ 3 تو ان کو کہا جاتا ہے الف مدی کی کرسی یا حمزہ کی کرسی، یعنی اس کے اوپر آ کر مسٹر حمزہ بیٹھتا ہے اور الف مدی بھی اس پر جاگزین ہوتا ہے تو حروف مدی جو ہیں اس پر آ کے ٹھہرتے ہیں، اور پھر اس حالت میں یہ پڑھا نہیں جائے گا یہ حرف، بلکہ صرف لکھا ہوا آپ کو نظر آئے گا۔ جیسے وہ سورہ واقع میں ہے سأل سائل بعذاب واقع، تو سأل اس میں الف بھی لکھا ہوا ہے اور اس کے اوپر ایک چھوٹا سا حمزہ بھی بیٹھا ہوتا ہے، لکھا ہوتا ہے، تو وہ حمزہ تو پڑھا جاتا ہے پر الف نہیں پڑھا جاتا۔ اسی طرح یبدئ و یعید، وہ یبدئ لفظ جو ہے وہ اس میں یا آخر میں لکھی ہوئی ہے لیکن پڑھی نہیں جاتی۔ اب کسی نے آپ کو مطلب کسی حوالے سے بھی اس کو نہیں پڑھ سکتے ہیں، بلکہ وہ کیا ہے کہ اس کے اوپر ایک حمزہ سوار ہے، پڑھنا صرف اسے ہے، یبدئ و یعید۔ اسی طرح لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا او یؤاخذ، یہ یؤاخذ اور تؤاخذ یہ الفاظ جو ہیں ان میں بھی حرف واو لکھا ہوا تو ہے پر پڑھا نہیں جا رہا، اس لیے کہ اس واو پر ایک حمزہ ہے، جو اس حمزے کو پڑھیں گے اس واو کو نہیں پڑھیں گے۔ اسی طرح ہے ینبئکم، سورہ مبارکہ جمعہ میں بھی ہے اور باقی اور جگہوں پہ بھی ہے، اور سورہ رحمان میں ہے لؤلؤ والمرجان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، یہ لؤلؤ میں 2 واویں ہیں لکھی ہوئی، تو دونوں واووں پر ایک حمزہ بیٹھا ہوا ہے، وہ ہر حالت میں حمزہ ہی پڑھا جائے گا اور واویں نہیں پڑھی جائیں گی۔ اسی طرح ہے افتؤمنون، تؤمنون او یؤمنون ان کنتم مؤمنین، مؤمن تو لکھنے میں اس میں بھی واو آتی ہے سب الفاظ میں، یہ حرف واو پڑھی نہیں جاتی، لکھی تو جاتی ہے، اس لیے کہ جو پڑھا جاتا ہے وہ ایکچولی اس کے اوپر جو حمزہ ہے وہ پڑھا جائے گا، خود واو نہیں پڑھی جاتی۔ اسی طرح وہ آیت جو ہے جب آدمی مر جاتا ہے، کوئی ہم سنتے ہیں کلمہ استرجال پڑھتے ہیں ہم انا للہ و انا الیہ راجعون، اور جب کسی ان کے عزیز کو ملتے ہیں تو ہم تسلی دینے کے لیے اس آیت کی بھی تلاوت کرتے ہیں کہ جی کوئی بات نہیں جی، کل نفس ذائقۃ الموت، وہ ذائقۃ الموت میں ذائقہ جو ہے اس میں ذال
الف کے بعد ایک حرف لکھا ہوتا ہے جو پڑھا نہیں جاتا. ایکچولی وہ اسے آپ کیا نام دے سکتے ہیں؟ یا کا آدھا حصہ ہے، یا مطلب ایک با سی بنی ہوئی ہے بغیر نقطے کے، اور وہ لکھا ہوا تو ہوگا لیکن ایکچولی آپ کو کچھ اور دکھے گا، پر ہے وہ کیا؟ یا ہی ہے. ہم نے چونکہ ابتدائی کلام میں میجر جو بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ 3 حرف ہی ہو سکتے ہیں. الف ہو سکتا ہے، واو ہو سکتی ہے، یا ہو سکتی ہے. تو یہ واو تو ڈیفینیٹلی نہیں ہے، الف بھی نہیں ہے، تو اور تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. یہ ڈیفینیٹلی یا ہی ہو سکتی ہے. دکھنے میں بھی کچھ خاص نہیں ہے، پر اس کے اوپر بھی ایک حمزہ لکھا ہوتا ہے، اس حمزے کو پڑھتے ہیں اور یا کو نہیں پڑھتے. اسی طرح اب بہت زیادہ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے لفظ ملائکہ. سورہ مبارکہ قدر کو دیکھیں، تنزل الملائکۃ والروح، تو ملائکہ جو لکھا ہوتا ہے وہ میم لام الف اور اس کے بعد ایک یا کا وہ ٹکڑا لکھا ہوتا ہے، اور یا کے اوپر ایک حمزہ ہے جو پڑھا جا رہا ہے لیکن وہ یا نہیں پڑھی جاتی. غرض کہ ناظرین محترم کے لیے اور جو قرآن سیکھنے والے ہیں ان کی خدمت میں یہ نقطہ ضروری سمجھا ہم نے کہ مد نظر رہی یہ بات کہ بہت ساری چیزیں، بہت سارے حروف، یہی تینوں حروف بار بار بہت ساری جگہوں پہ لکھے ہوئے آپ کو ملیں گے لیکن وہ پڑھے نہیں جاتے. اسی طرح وہ سیئتن ایک لفظ ہے قرآن مجید میں بار بار آتا ہے، حسنہ کے مقابل میں اپوزٹ میں حسنتن سیئتن. سو سیئتن میں بھی وہی ایک یا ہے جو لکھی ہوئی تو ہے لیکن پڑھی نہیں جاتی. اچھا، آپ نے دیکھا ہوگا قرآن مجید میں مختلف قسم کے اب پرنٹنگ ہیں. جو تاج کمپنی والے ہیں وہ شاید ڈیفرنٹ لکھیں، صاد لام اور لام الف لا بنا دیں، وہ ان کی مرضی ہے. اردو پڑھنے والوں کے لیے وہ ایز بنانے کے حوالے سے اس میں وہ چیز نہیں لکھتے. لیکن جو صحیح رسم الخط ہے عربی والا یا عثمان طہ والا جو رسم خط ہے جس کو ایکوریٹ کہا جا سکتا ہے اور سٹینڈرڈ کاپی ہے قرآن مجید کی، اس میں آپ جہاں بھی لفظ صلاۃ یا زکوٰۃ آپ کو ملے گی، آپ تلاوت کریں گے تو اس میں بھی کاف یا لام کے بعد ایک واو لکھی ہوتی ہے لیکن اسے پڑھا نہیں جاتا، اس لیے کہ وہ اس کے بدلے میں کیا کیا جاتا ہے، یا اس پر لام پر زبر لکھ کر اور الف مدی اس واو پر لکھ دیا جاتا ہے، یا ڈائریکٹلی اس کاف کو زبر چھین کے اسی پر ایک الف مدی لکھ دیا جاتا ہے، ایک چھوٹا سا الف جو اس کی سٹریچ کا باعث بنتا ہے. اس میں بھی یہ واو جو ہے وہ پڑھی نہیں جاتی. اسی طرح ضحیٰ ہے، سورہ والضحیٰ واللیل اذا سجا. اسی طرح وہ اس میں بہت سارے ایسے الفاظ آ رہے ہیں، تزکا اور صلی اور یہ اور بل تؤثرون الحیات وہ دنیا والآخرۃ خیر لک من الاولی. یہ اولا میں بھی جو یہ سارے الفاظ جو آ رہے ہیں ان میں یا لکھی جاتی آخر میں لیکن پڑھی نہیں جاتی. اس میں بھی سارے یا مثلا وہ سورہ ابراہیم میں ہے کہ مشکات جو ہے وہ اس میں بھی ایک بھائیوں کی کتاب بھی ہے مشکات شریف، تو اس میں بھی لکھا جو ہے وہ واو لکھی جاتی ہے لیکن پڑھی نہیں جاتی. اور اسی طرح غدات ہے اور اسرا اور یسرا، یہ الفاظ بھی قرآن مجید میں بہت سارے دفعہ آئے ہیں، تو اس میں بھی آخر میں یا لکھی جا رہی ہے لیکن پڑھی نہیں جاتی. سورہ مبارکہ نجم میں یہ ہے کہ لات اور منات اور عزا کے جو ہیں اس میں بھی ایک واو آ رہی ہے لیکن وہ پڑھی نہیں جاتی. السلام علیکم.
Assalamu alaikum. Yeah, Walaikum Ali salam, Madad. Maula Ali My name Madad. is Surah Batul and I'm calling from Leicester and I want to recite Surah Ash-Shams. Very nice. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العلي العظيم. Thank you. Allah Hafiz. احسنت، ویری نائس، اللہ حافظ. یہ تھی ہماری بیٹی لیسٹر سے ایز یوزول کالر ہماری. اور ایسا جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس ہماری بیٹی کی تشویق کے لیے میں وہی صورت جو یہ پڑھتی ہے اسی کو دوبارہ اس کے لیے تلاوت کرتا ہوں. تو ان کی تشویق کے لیے اور انکریجمنٹ کے لیے خداوند ذوالجلال سب کو ایسی بیٹیاں نصیب فرمائے. ماشاءاللہ، کنگریچولیشن اس فیملی کو جنہوں نے ایسی بچی کو تربیت کر رہے ہیں. تو جو بات چل رہی تھی ہماری اس درس میں وہ سارے کے سارے اس میں آ رہے ہیں. وہ حروف جو لکھے جاتے ہیں لیکن پڑھے نہیں جاتے، آپ غور کیجئے، تو وہ سارے اس سورہ میں سورہ والشمس میں آئے ہیں. تو اب آہستہ سے میں بھی تلاوت کرتا ہوں، آپ غور کیجئے گا کہ ضحاہا میں ہے، طلاہا میں ہے، ساری اس کی آخر میں جہاں جہاں آیتیں ختم ہوتی ہیں وہ یا ہے، اور جو پڑھی نہیں جا رہی لیکن لکھی جا رہی ہے ساری آیات میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها
فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ تھی سورہ مبارکہ شمس۔ تو ناظرین ایک چھوٹی سی بریک کے لیے جاتے ہیں اور جلدی واپس سے دیکھتے رہیے ہدایت ٹی وی۔